ورسولهم۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا اکیلا تنہا وحدہ لا شریک خالق و مالک ہے۔ اور ہمارا رب تو وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعارف فرماتے ہیں کہ سیاہ ترین رات ہو اور اس رات کے اندر طوفان بھی ہو اور ایک سمندر ہو، اس سمندر کے اندر ایک بہت بڑا پہاڑ ہو، اس کی ایک چٹان ہو اور اس کا ایک پہاڑ کا پتھر ہو، اس پتھر کے اندر ایک سوراخ ہو اور اس سوراخ کے اندر ایک چیونٹی ہو۔ رات کے اندھیرے کے بعد، طوفان کی چھائیوں کے بعد، سمندر کی گہرائیوں کے بعد، اور اس کے علاوہ وہ بڑا پہاڑ، اس کی بڑی چٹان اور اس کا پتھر اور پتھر کا ایک سوراخ، اتنی دوریوں کے بعد اس سوراخ کے اندر جو چیونٹی رہ رہی ہے، اللہ وہ ہے جو اس چیونٹی کے چھوٹے چھوٹے قدم جو ہیں ان کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی سن رہا ہے، اور اس کے سینے کے اندر جو بالکل حقیر سا، چھوٹا سا، معمولی سا دل دھڑک رہا ہے اس کی آہٹ کو بھی سن رہا ہے۔ اور اتنی دوریوں کے باوجود، اتنے اندھیروں کے باوجود اللہ وہ ہے جو اس کو وہاں پہ رزق بھی پہنچا رہا ہے۔ ادب سے ملنے میں حرج نہیں، لیکن اتنا بھی مت جھک کہ دستار گر پڑے۔ اپنے ذہن میں ظالم کا انجام رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ کے اندر بڑی اہم قرآن و سنت کی ایک تعلیم کے اوپر گفتگو ہوگی۔ توجہ کے ساتھ اپنا دماغ، اپنا دل، اپنا جسم، ساری چیزیں یہاں پہ لے کے ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان اللہ هو الدیان، اللہ وہ ہے جو دیان ہے۔ دیان کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لے کے دینے والا۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَنَامُ، اللہ وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لا ینام، موت تو دور کی بات ہے، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی۔ کن کما شئتا، اے دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کن کما شئتا، جس طرح تمہارا دل کرتا ہے، جس طرح تمہاری مرضی ہے اس طرح کے کام کر لو، لیکن اس بات کو نہ بھولنا کما تدین و تدان، جیسا تم عمل کرو گے اس طرح کا تمہیں بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اللہ کا ایک نام ہے الدیان، بدلہ لے کے دینے والا۔ ایک اللہ کا نام ہے المقسط، انصاف کرنے والا۔ ایک اللہ کا نام ہے الحکم، فیصلہ کرنے والا۔ وَإِلَيْهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، اور ساری کائنات کے اندر فیصلے اللہ ہی کی ذات کے چلتے ہیں۔ اور دنیا میں رہنے والے جو انسان ہیں ان کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کی ذات جو ہے جب پکڑنے پہ آتی ہے تو بڑے بڑے فرعون اور بڑے بڑے نمرود اور ظالموں کو پکڑ رکھ لیتی ہے، لیکن جب نہیں پکڑتی تو بڑے بڑے ظالموں کو کچھ عرصے تک اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا جاتا ہے۔ میں حدیث کے اندر پڑھ رہا تھا، ما من ذنب اجدر عند اللہ، اللہ کے نزدیک کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن گناہوں کے کرنے کی سزا اللہ رب العالمین انسان کو دنیا میں ہی دے دیا کرتا ہے، اور ان گناہوں میں دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا کے اندر بہت جلد مل جایا کرتی ہے، اور وہ دو گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے میرے اور آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گناہ تو یہ ہے الظلم، دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کے اوپر ظلم کیا جائے۔ دوسرا گناہ یہ ہے والقطیعۃ الرحم، دنیا میں رہتے ہوئے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیا جائے۔
ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں، جس پہ ظلم کیا جائے اس کو مظلوم کہتے ہیں۔ یہ ظلم ماں باپ کے اوپر ہو، یہ بہن بھائیوں کے اوپر ہو، یہ اولاد کے اوپر ہو، یہ دوست احباب کے اوپر ہو، یہ رشتہ داروں کے اوپر ہو، یہ گلی محلے کے کسی فرد کے اوپر ہو، یہ علاقے کے کسی غریب کے اوپر ہو، حتیٰ کہ ہم شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں اس نتیجہ پہ پہنچتا ہوں کہ ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ تو انسان اشرف المخلوقات ہیں، ظلم اگر کرنے والا انسان اللہ کی کسی مخلوق جانوروں کے اوپر بھی ظلم کرے گا، آسمان کا رب اس کو بھی اس کا بدلہ ضرور لے کے دے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے درمیان میں آپ نے قرآن کی آیات بینات کو تلاوت فرمایا۔ تلاوت جب کر رہے تھے، جنت کی آیات کو تلاوت کیا گیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چند حدیثوں کا مجموعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں جب جنت کی آیات کو تلاوت کر رہا تھا، آسمانوں کے رب نے تمام پردوں کو ہٹا دیا، جنت کو میرے بالکل قریب فرما دیا، اور میں نے جنت میں سے ایک بڑے سے گچھے کو دیکھا جو کسی پھلدار گچھا بنا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں اس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ پھر مجھ سے دور کر دیا گیا۔ میں نے جہنم کی آیات کو پڑھا تھا اور یہاں پہ آپ نے یہ بھی فرما دیا اگر میں وہ ایک گچھا جنت کے پھلوں کا پکڑ لیتا، پوری دنیا کے انسان قیامت تلک اس میں سے کھاتے رہتے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے تھے۔ فرمایا پھر میں نے جہنم کی آیات کو پڑھا تو میرے قریب جہنم کر دی گئی، اتنی قریب جہنم کر دی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد کشفنی ریحھا وحرھا، میں نے جہنم کی بدبو کو بھی محسوس کیا اور میں نے جہنم کی گرمی اور شدت کو بھی محسوس کیا تھا۔ فرمایا پھر جب جہنم میرے قریب کر دی گئی تو میں نے جہنم کے اندر دیکھا، اللہ کے پیغمبر کیا دیکھا؟ امرأۃ فی النار مرتن، میں نے ایک عورت کو دیکھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لمبی اونچی عورت تھی، بلند قد والی عورت تھی، رنگ اس کا سیاہ تھا، لیکن میں جہنم کے اندر اس کو دیکھ رہا ہوں، ایک بلی ہے، اس کو اللہ نے بڑے بڑے پنجے اور ناخن عطا کیے ہوئے ہیں، وہ جب سامنے منہ اس کی طرف کرتی ہے وہ اس کے منہ سے اور اس کے سامنے والے جسم کے بدن کے حصے سے گوشت کو اتار اتار کے نوچ رہی ہے اور کھا رہی ہے۔ پھر وہ عورت اپنی جان چھڑاتی ہے اور منہ دوسری طرف کر کے اپنی پیٹھ کو، کمر کو اس کی طرف کر کے دوڑنا شروع کرتی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بلی جو ہے اس کے پچھلے والے حصے کے اوپر جھپٹ پڑتی ہے اور اس کو پکڑ کے اس کی بیک سائڈ پہ اور اس کی کمر سے اور اس کی پشت سے جو ہے وہ گوشت اتار اتار کے اپنے بڑے ناخن اور پنجے کے ساتھ اتار کے کھا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے پوچھا اس عورت نے کیا گناہ کیا ہے، اس عورت کو کس ظلم کی وجہ سے، کس جرم کی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے بتایا، اے میرے پیارے نبی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کا گناہ یہ تھا اس نے ایک بلی کے اوپر ظلم کیا تھا، اس نے اس کو بند کر کے، قید کر کے، باندھ کے اپنے گھر کے ایک کمرے کے اندر رکھا تھا، اس کو چھوڑا بھی نہیں تھا، خود جا کے کسی جگہ سے اپنے رزق کو تلاش کر لے، اور جس کمرے میں بند کیا تھا وہاں پہ اس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کو خوراک کا مہیا بندوبست کر کے دے، لیکن اس نے خوراک بھی مہیا نہیں تھی کر کے دی۔ بس اسی ظلم کی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو کیا خیال ہے جو اسلام جانوروں کے اوپر ظلم کو برداشت نہیں کرتا، جو رب العالمین ایک بلی کے اوپر ظلم کرنے والی عورت کو معاف نہیں کر رہا، اس کو چھوڑ نہیں رہا، بلی کو پورے کا پورا بدلہ لے کے جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اشرف المخلوقات لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا، وخلقت بیدی، انسان کو آسمانوں کے رب نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو گوندھ کے بنایا تھا، آسمان کو فرشتوں سے زیادہ افضلیت اور فضیلت اور مقام عطا کیا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جانوروں کے اوپر ظلم تو اللہ برداشت نہیں کرتا، انسانوں کے اوپر ظلم کو اللہ تعالیٰ رہے گا چھوڑ دے گا؟ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے دنیا میں انسان
ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ ان کو نعمتیں زیادہ دیتا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کئی لوگ آ جائیں گے، کرتے وہ ظلم ہیں، بہن بھائیوں کے اوپر ظلم، بہنوں کے حق کو کھاتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، باپ کو دھکے دیتے ہیں، ماں کو تانے دیتے ہیں، گھر میں بہنوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، گلی محلے کے سارے لوگ ان سے تنگ ہیں، غریب اور شرفاء لوگ جو ہیں ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، اپنے علاقے کے اندر جو کھلی زمینیں پڑی تھی ان کے اوپر ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں۔ کئی ایسے بزرگ ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے اپنی اولاد کے لیے، بچوں کے لیے کوئی 5 7 8 مرلے کا پلاٹ لیا ہوگا، ایسے ناجائز اس کے اوپر گن پوائنٹ پہ اسلحہ لے کے قبضہ کر لیا ہے۔ ایسے ظالم لوگ بھی ہیں، لیکن اللہ ان کو پکڑتا نہیں ہے۔ ادھر یہ ظلم کرتے ہیں، ادھر ان کو دولت ملتی جاتی ہے، ادھر یہ ظلم کرتے ہیں، ادھر ان کو اولاد مل جاتی ہے، ادھر یہ ظلم کرتے ہیں، ادھر ان کو تندرستیاں ملتی جاتی ہیں، ادھر یہ ظلم کرتے ہیں، ادھر ان کی تنخواہیں بڑھتی جاتی ہیں، ادھر یہ ظلم کرتے ہیں، ادھر ان کو دنیا کے اندر کوٹھیاں مل جاتی ہیں، ادھر ظلم کر رہے ہیں اور ادھر پلاٹ ملتے جاتے ہیں۔ ایک طرف ظلم کرتے ہیں اور دوسری طرف بینک بیلنس بڑھتا جاتا ہے، اور ایک طرف تو ظلم کرتے ہیں، دوسری طرف ان کے کاروبار بھی چمکتے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں نہ جانے یہ کیا مسئلہ ہے، کرتے یہ ظلم ہے، اللہ ان کے اوپر نعمتیں بہاتا جاتا ہے، اللہ ان کو عطا کرتا جاتا ہے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ اللہ کا ایک قانون ہے، قانون استغراض جس کو کہتے ہیں، کہ اللہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ظالم ہو، اللہ اس کو مہلت دیتا ہے، جا جتنا ظلم کرنا ہے کر لے، آخر کتنا کو ظلم کرے گا، وہ ظلم کے اوپر اللہ اس کو مہلت دیتا ہے، اور اس کو دنیا بھی دیتا جاتا ہے۔ دنیا کیوں دیتا ہے؟ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے، آسمانوں کا رب، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری کائنات کی دولت کو جمع کر لیا جائے، اللہ کی نظر میں اس کی اوقات مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ کجناح بعوضۃ ما سقى کافرا شربۃ من ماء، دنیا کے انسانوں، اگر دنیا کی دولت کی قیمت اللہ کے ہاں ایک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ دنیا میں رہنے والے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کا بھی مہیا نہ فرماتا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ دنیا اس لیے دیتا ہے ظالموں کو کہ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ اللہ ظالموں کو زیادہ کیوں دیتا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ ان اللہ لیملی الظالم، اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے۔ کر لو کتنا ظلم کرو گے، ایک دن پکڑوں گا، کر لو کتنی بغاوت کرو گے، کرو ظلم ماں کے اوپر، کرو بہن بھائیوں کے اوپر ظلم، کرو یتیموں کے اوپر ظلم، بیواؤں کے اوپر ظلم کرو، اللہ کی قسم اللہ کا قانون ہے، ان اللہ لیملی الظالم، اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے۔ لیکن اللہ کی مہلت جو ہے یہ چند گھڑیوں کی ہو سکتی ہے، چند دنوں کی ہو سکتی ہے، چند ہفتوں کی ہو سکتی ہے، چند مہینوں یا سالوں کی ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ پکڑتا ہے، اذا اخذہ لم یفلتہ، جب اللہ اس کو پکڑنے پہ آتا ہے، کسی ظالم کو رب پکڑتا ہے، اس کو پوری دنیا بھی مل کے پھر چھڑا نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے ظالموں کو پکڑا ہے، پوری دنیا مل کے بھی ان کو بچا نہیں سکی۔ میں چند ظالموں کی داستانیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید کہ ہمارے دل کے اندر کوئی خیال اور احساس پیدا ہو جائے، اگر ہم میں سے کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو اس سے جا کے معافی مانگیں اور اس کو اس کا بدلہ دیں، اور آئندہ ظلم نہ کرنے کا عزم اپنے دل کے اندر ٹھان کے جائیں۔ یہی آج کے جمعے کی قیمت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اور اس صحابی جلیل کا نام سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کون سے صحابی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ یہ میرا سعد جو ہے یہ بڑا پیارا میرا صحابی ہے، اے اللہ میرے سعد کو ایک مقام تو عطا فرما۔ اللہ کہتے ہیں کون سا مقام دوں؟ کہا میرا سعد جب بھی زبان سے کوئی دعا نکالے اللہ تو اس کو قبول فرماتے۔ مستجاب الدعوات، کوئی بھی دعا کرتے تھے اللہ قبول کر لیتا تھا۔ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سیدنا بکر صدیق کا دور تھوڑا عرصہ رہا، وہ ختم ہوا، جناب عمر فاروق کا دور آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت اور حکومت کو سنبھالا۔ جب سنبھال لیا، علاقوں کی گورنر جو تھے تعینات کر رہے تھے۔ حضرت سعد کی جناب دینداری کو دیکھا، نیک نیتی کو دیکھا، ان کی ذہانت اور فطانت کو دیکھا تو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے اندر بھیج دیا۔ اب کوفے کے لوگ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اپنی کوفیت جو ہے وہ دکھانے پہ آمادہ ہو چکے ہیں، وہاں سے خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق کو اور خط لکھے جا رہے ہیں۔ ان خطوط کے اندر کیا لکھا ہے؟ بڑے سارے خط ہیں کہ یہ سعد اچھا بندہ نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ بہت ہی غلط انسان ہے، یہ تو فیصلے صحیح نہیں کرتا، یہ تو ہمارے علاقے کی جناب رکھوالی اچھی طریقے سے نہیں کرتا ہے۔ بڑے سارے الزامات لگائے۔ ایک الزام یہ بھی لگایا تھا، یہ سعد جو ہے یہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے، یہ ہمیں نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم ظلم جو کرتا ہے کسی کے اوپر تہمت لگا کے، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا کے، مت سمجھے اللہ اس کو بھول گیا ہے۔ اللہ تو تمہیں مہلت دیتا ہے لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، لیکن جس دن آنکھیں سب کی کھلی رہ جائیں گی اس دن تم کہاں بچ کے نکل سکو گے۔ حضرت عمر فاروق نے دو کام کیے۔ پہلا کام کیا کیا کہ جناب سعد کو بلایا۔ دوسرا کام کیا کیا؟ ایک اپنا سویر CID کا بندہ وہ کوفہ کے اندر روانہ کر دیا۔ جناب سعد کو بلایا اور پوچھا سعد بتاؤ تمہارے خلاف بڑی شکایتیں آ رہی ہیں، خیریت تو ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ایک شکایت تو یہ بھی آئی ہے کہ تم ان کو نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ سیدنا سعد رونے لگ پڑے اور فرمانے لگے اے امیر المومنین سیدنا عمر، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے پیارے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اور کئی عرصہ پڑھی ہیں، بڑا عرصہ پڑھی ہیں، بڑی دیر پڑھی ہیں، اور میں نے پیارے پیغمبر کو اکیلے تنہا نمازیں پڑھتے بھی دیکھا ہے، اور میں نے پیغمبر کی حدیث اپنی زبان سے سنی ہوئی بھی ہے کہ اپنی نماز کو اس طرح سے پڑھو صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق، میں تو اللہ کے پیغمبر جیسی نماز خود بھی پڑھتا ہوں اور ان کوفے والوں کو بھی نمازیں وہی پڑھاتا ہوں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھی ہیں، اور میں تو یہاں تک خیال کرتا ہوں پیارے نبی ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، پہلی 2 رکعتیں تھوڑی سی لمبی پڑھاتے تھے، آخری 2 رکعتیں چھوٹی پڑھاتے تھے۔ اللہ کی قسم میں اس چیز کا بھی خیال رکھتا ہوں۔ جناب عمر فرمانے لگے اے سعد تیرے اوپر مجھے یہی اعتماد اور یقین تھا، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اب وہ CID کا بندہ جو بھیجا تھا، بخاری شریف کے اندر لکھا ہے وہ جو CID کا بندہ تھا وہ وہاں پہ پہنچتا ہے کوفہ کے اندر، ایک مسجد کے اندر پہنچا، کہا کوفے والو بتاؤ سعد کیسا انسان ہے؟ کہا بہت اچھا انسان ہے، بڑا نیک انسان ہے۔ دوسری مسجد میں پہنچے، کہا بتاؤ سعد کیسا ہے؟ بہت اچھا انسان ہے۔ تیسری مسجد میں پہنچے، چوتھی مسجد میں پہنچے، جب چوتھی مسجد میں وہ CID کا بندہ پہنچتا ہے سعد کا بتاؤ کیسا انسان ہے؟ سب نے کہا اچھا انسان ہے۔ ایک بدبخت جو تھا اس کا نام تھا ابو السعدہ، نام تھا اس کا، یہ کھڑا ہوتا ہے۔ کہا پوچھنے والے اگر تو نے سعد کا متعلق پوچھ لیا ہے مجھ سے پوچھ، سعد جو ہے وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ اور اس نے 3 الزام لگائے، لا یقسم بالسریہ ولا یقضی بالقضیہ ولا یرا بالسریہ۔ 3 گناہ ہیں بڑے بڑے، 3 ہمارے اعتراض ہیں سعد کے اوپر۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ سعد جو ہے مال غنیمت جب تقسیم کرنا ہوتا ہے یہ انصاف کے ساتھ لوگوں میں مال تقسیم نہیں کرتا۔ دوسرا الزام یہ ہے کہ سعد جب فیصلے کرتا ہے تو انصاف سے فیصلے نہیں کرتا۔ تیسرا جرم اس کا یہ ہے کہ سعد جب ہم جنگ پہ جاتے ہیں تو جنگ پہ جانے کے لیے خود آگے نہیں جاتا، ہمیں آگے آگے بھیجتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے حضرت سعد کو بلایا، کہا سعد بتاؤ ان سوالوں کے جواب دو، یہ 3 اعتراض آئے ہیں، ان تینوں اعتراضات کے جواب دو۔ سیدنا سعد کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اللہ والے انسان تھے اور رونے لگ پڑے۔ کہا ہے امیر المومنین میں اس بات کا کوئی جواب نہیں دوں گا، میں اس بات کے اوپر انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اللہ کو ہی اپنا دکھڑا سناؤں گا، میں دنیا کے کسی گورنر جنرل کو اپنا دکھڑا نہیں سنا رہا۔ اور آپ نے سنا ہے
کہ جو لوگ جن کے اوپر ظلم کیا جائے اور وہ کہیں کہ میں دنیا کی عدالت میں نہیں جاتا، اور وہ کہیں میں دنیا کی جناب پولیس کے پاس نہیں جاتا، میں دنیا کی کچہریوں کے اندر نہیں جاتا، میں دنیا کے کسی جج اور کسی وکیل اور دنیا کے کسی سیاسی بندے کی جناب اس کے جا کے پاؤں نہیں پکڑتا کہ مجھے انصاف چاہیے، میرے اوپر ظلم کیا گیا ہے. جو بندہ اپنے اوپر ظلم کو سہ کے برداشت کر کے اس کے فیصلے اللہ کی عدالت میں چھوڑ دے، دنیا کے سیانے اور عقل مند لوگ کہتے ہیں اس بندے کے ظلم کے بدلے میں جو تمہارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جو تمہیں اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے، اس کے متعلق تمہیں پھر بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے اے میرے اللہ تو پہچانتا ہے یہ تینوں الزام ہیں، یہ تینوں جھوٹ ہیں، تینوں بہتان ہیں، میں ان میں سے کوئی ایک کام اس طرح سے نہیں کرتا جس طرح میرے اوپر اس نے تہمت لگا دی ہے، لیکن اے میرے آسمانوں کے رب میں مظلوم ہوں اس وقت اور وہ ظالم ہے، اس نے میرے اوپر بہتان لگائے، اس نے میرے اوپر تہمتیں لگائیں، اے اللہ میں تجھ سے تین اس کے متعلق باتیں کرتا ہوں، تین بد دعائیں کرتا ہوں، تو ان کو قبول فرما لے. اللہ پہلی بد دعا یہ ہے کہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کی غربت کو زیادہ کر دے اور اس کو فتنوں کے اندر مبتلا فرما دے. تین اس نے الزام لگائے تھے حضرت سعد کے اوپر، تین بد دعائیں اللہ کی بارگاہ میں رکھیں جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کے متعلق. اور صحیح بخاری کے اندر جو راوی اس روایت کو بیان کر رہا ہے وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو بد دعا دی، اس کے بعد اس بندے کا حشر کیا ہوا، جب اللہ اس کو پکڑتا ہے اذا اخذہ لم یفلتہ، پھر کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا ہے. پھر اللہ نے کیسا پکڑا، اس کی عمر کو اتنا لمبا کر دیا، یہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں یہ اپنی آنکھوں کے اوپر آ گئی ہیں، اور اس کی آنکھوں کے اوپر کا گوشت جو ہے یہ آنکھوں کے اوپر آ گیا ہے، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، اور یہ اس کو اٹھا کے لوگوں کو دیکھتا ہے، اور اس کے اوپر غربت اتنی مسلط ہو گئی تھی کہ یہ لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا. اور تیسری بد دعا کہ اللہ اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دے. اللہ نے اس کو اس قدر فتنوں کے اندر مبتلا کر دیا، 100 سے زیادہ سال کی عمر تھی، بڑھاپے کا عالم تھا، آنکھوں سے نبینا تقریباً ہو چکا تھا، آنکھیں اٹھا کے دیکھا کرتا تھا، اور گلی محلے کی جو بچیاں باہر نکلتی تھی ان کو آنکھیں اٹھا کے دیکھا کرتا تھا اور ان کے ساتھ چھیڑ خانیاں کیا کرتا تھا. آپ اپنے ذہن میں تصور تو لائیں کہ ایک شخص بوڑھا بھی ہو، ایک غریب بھی ہو، مانگنے والا بھی ہو، لوگوں سے سوال کرنے والا ہو، نبینا بھی تقریباً ہو، آنکھوں کو اٹھا کے دیکھنے والا ہو، اتنے بڑھاپے کے بعد، اتنی غربت کے بعد گلی محلوں میں مانگ کے آپ سے کھاتا ہو، اور آپ کی ہی بچیوں کو وہ چھیڑ خانیاں کرتا ہو. بتائیں گلی محلے گاؤں علاقے والے کیا سلوک کریں گے؟ اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا تھا. لوگ اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار کرتے تھے. کہا تجھے ہوا کیا ہے، تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ بڑھاپے کی عمر میں لوگوں سے مانگتے ہو اور جوان بچیوں کو چھیڑ خانیاں کرتے ہو. کہا اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں ہوا، بلکہ مجھے سعد کی بد دعا نے ذلیل و رسوا کر دیا ہے. ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی اس انسان کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے، کسی اس انسان کے اوپر جو اچھا بندہ ہے، جو نیک انسان ہے، جس کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ اپنے من کی آگ کو بجھانے کے لیے، آپ اپنے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس کے اوپر الزام لگائیں، اس کے اوپر بہتان لگائیں، اور اس کے اوپر طرح کے ایسے ہی باتیں جملے گھڑ دیں جو اس بندے کے اندر موجود نہیں ہیں. پھر اس واقعہ کو جو بخاری شریف کے اندر لکھا ہے اس کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ سعید بن زید، یہ بھی بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ان کی زمین تھی، پلاٹ تھا. ایک عورت عروہ اس کا نام تھا، اس نے ان کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی. وقت کے لوگوں نے عدالت کے اندر فیصلے کو پیش کیا، اور اس عورت نے اپنی چرب زبانی سے وکیلوں کو خرید لیا ہوگا، کوئی مال لگایا ہوگا، اپنی چرب زبانی سے تعلقات کو استعمال کیا ہوگا نا. اس عورت نے اس زمین کو اپنے حصے کے اندر لکھوا لیا تھا. سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید بڑے پریشان ہوئے
کہ اللہ یہ زمین تو میری تھی، یہ اس عورت نے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، حکومت کے کچھ لوگوں کو خریدنے کی وجہ سے، اور اللہ اپنے وکیل کرنے کی وجہ سے اس زمین کو اپنے نام لگوا لیا ہے، یہ تو میرے اوپر، میری اولاد کے اوپر ظلم ہو گیا ہے۔ اللہ تو مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے نا۔ اللہ سے بد دعا کی، اللہ میں دنیا کی عدالتوں میں نہیں جا رہا، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں اللہ اس کو اس کے کیے ہوئے ظلم کا بدلہ دے، اور بدلہ اس طرح سے دینا جس زمین کو ناجائز اس نے اپنے نام لکھوایا ہے اسی زمین کے اندر اس کو غرق فرما دے۔ پھر بخاری شریف کے اندر لکھا ہے وہ عورت اپنی اسی زمین کے اندر، اسی پلاٹوں کے اندر ایسے ایسے گھوم رہی تھی، اس پلاٹ کے ساتھ پیچھے ایک گھڑا تھا، ایک کنواں ٹائپ بنا ہوا تھا، وہ کافی گہرا تھا، ایسے جھومتی جھومتی مزے کرتی کرتی وہاں پہ پاؤں نیچے کو پھسلتا ہے اور اس کے اندر گر جاتی ہے۔ پھر اس کو نہ میت کو وہاں سے کسی نے نکالا تھا، نہ اس کو جنازہ بھی نصیب ہوا تھا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں شاید تمہارے کیس بند کر دیے جائیں، دنیا میں شاید تم کو باعزت بری قرار دیا جائے، دنیا میں شاید تم ججوں کو خرید سکو، لیکن بتاؤ قیامت کا دن ہوگا جب آسمانوں کا رب پوری دنیا کو کھڑا کر کے کہے گا لمن الملک اليوم۔ 50,000 سال کسی بڑے سے بڑے قارون اور فرعون کی بھی اتنی جرت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ بول سکے کہ میری بادشاہت ہے۔ 50,000 سالوں کے بعد اللہ رب العزت خود بولیں گے للہ الواحد القہار، آج اکیلے بڑے زبردست رب العالمین کی بادشاہی ہے۔ کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرنے والا، اس انسان کے متعلق حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ اگر ایک زمین کی بلشت کے اوپر قبضہ کرے گا، بلشت ایک گٹھ کو کہتے ہیں، اتنی زمین کے اوپر جو کسی کا قبضہ کرے گا، 7 زمینوں کا توم قیامت کا دن ہوگا، اس کی گردن کے اوپر پڑا ہوگا، اس کو اٹھا کے لے کے آئے گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اس کو اتنی زمین کے نیچے 7 زمینوں تلک نیچے دنسا دیا جائے گا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ اس نے کسی کی ناجائز زمین پہ، جو کسی کی زمین تھی، ایک بلشت تھی، اس کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ بتائیں ایک بلشت پہ قبضہ کرنے والے کا انجام یہ ہے جس نے کہیں مرلے، کہیں کنالیں اور کہیں ایکڑ جو ہیں ان کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں، ان کا قیامت کے دن کیا صورتحال ہوگی۔ میں پڑھ رہا تھا، تاریخ کی ایک کتاب ہے جس کو امام سفتی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، الوافی اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھا تھا ابن زیاد نام کا ایک گورنر، عباسی خلیفہ تھے، گورنر تھا، پہلی خلافت میں بھی گورنر، دوسرے خلیفہ کی حکومت میں بھی گورنر، تیسرے خلیفہ کی حکومت میں بھی گورنر، اور اتنا ظالم گورنر تھا کہ اپنی سیاسی پارٹی کے مخالف جو کوئی سیاسی پارٹی ہوتی تھی اس کے لیے اس نے ایک تندور بنایا تھا، لوہے کا تندور تھا، نیچے سے ایسے تنگ تھا، اوپر سے کھلا ہوا تھا، اور اس تندور کے اندر لوہے کے سٹیل کے کیل لگائے ہوئے تھے، وہ کیل لگائے تھے، نیچے آگ جلائی ہوئی تھی۔ جو بندہ ان کی سیاسی پارٹی کی مخالفت کرتا تھا اس بندے کو پکڑ کے لے کے آتا اور اس تندور کے اندر پھینکتا، اور وہ تندور کے کیل جو تھے اس کے بدن کے اندر چبھتے تو وہ بندہ اس کے اندر آگ کی ہیٹ کو محسوس کرتا، تو وہ بندہ ساتھ میں بول کے کہتا تھا اے ابن زیاد ارحمنی، میرے اوپر رحم کر دو، میرے اوپر رحم کر دو۔ تو یہ آگے سے کہتا تھا رحمت خوار فی الطبیہ، یہ رحم کرنا، ترس کھانا، یہ مردوں کا، بہادروں کا، پہلوانوں کا کام نہیں، یہ تو عورتوں کی طبیعت ہے کہ جس کو ترس آ جاتا ہے۔ پھر تاریخ نے دیکھا، امام حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں، بہت بڑے مورخ ہیں، کہتے ہیں پھر لوگوں نے دیکھا یہی عباسی خلافہ کا جو گورنر تھا ابن زیاد، ایک وقت آیا خلافت بدلی، دوسرا خلیفہ آیا، اس خلیفہ کی بھی مخالفت یہ کیا کرتا تھا۔ جب خلیفہ آیا، گورنر تھا، اس خلیفہ نے آتے ہی سب سے پہلے جو کام کیا تھا اس کو پکڑ کے اسی کے بنائے ہوئے تیار شدہ تندور کے اندر پھینکنے لگا۔ جب اس کو پھینک دیا، اس نے بڑلے ترلے اور منتیں کی، جب اس کو پھینک دیا اس کے جسم میں بھی وہ کیل چبھنے شروع ہوئے، جسم سے خون نکل رہا تھا، نیچے آگ
آگ اس کے جسم کو کھانا شروع کر چکی تھی۔ یہ اوپر دیکھ کے کہتا ہے اے بادشاہ سلامت، اے خلیفہ وقت، میں تو آپ کی خلافت کا گورنر ہوں نا، ارحمنی، میرے اوپر کوئی رحم کر دیں، میں انسان ہوں، میرے اوپر رحم کر دیں۔ اوپر سے پھر اس نے بھی وہی جملے کہے تھے جو یہ دوسرے لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ رحمت خوارن فی الطبیعہ، رحم کھانا، ترس کرنا انسانوں کا، مردوں کا کام نہیں، یہ تو عورتوں کی طبیعت ہے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرنا پڑے گا۔ کن کما شئت کما تدین تدان، دنیا کے اندر جیسے کرنا ہے کر لو، اللہ جب دنیا میں پکڑے گا اس سے خطرناک سزا دے سکتا ہے۔ وَتَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، قیامت کے دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اس دن بھی پکڑے گا، اس دن بھی بڑی خطرناک قسم کی سزا دے گا۔ یہ حجاج بن یوسف ہے، یہ حجاج ہے، نام اس کا بڑا ظالموں کے اندر شامل ہے۔ اگرچہ یہ نیک کام بھی کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکاتیں بھی دیتا ہوگا، لیکن اس کے متعلق لکھا ہے، میں تاریخ کے اندر پڑھا ہوا ہے، 1,20,000 سے زیادہ انسانوں کا قاتل ہے جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا یا اپنے حکم دے کے قتل کروایا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا آخری قتل جو کیا تھا وہ ایک بہت نامور تابعی تھے جن کا نام سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جب ان کو قتل کرنے لگا تھا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کو جب قتل کرنے لگا، قتل کر دیا، انہوں نے کہا تھا اے حجاج تجھے میں یاد تو بہت آؤں گا، تو مجھے قتل تو کر رہا ہے، تو مجھے بھلا نہیں سکے گا۔ اس نے خیر غصے کے اندر آ کے ان کو قتل کر دیا تھا، وہ شہید ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب ان کو شہید کرنے کے بعد یہ حجاج جو ہے یہ سوتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، آنکھیں پھر کھل جاتی ہیں، آنکھیں بند کرتا ہے سونے کے لیے، اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حجاج تم سوتے کیوں نہیں ہو؟ کہا میں سوؤں تو کیسے سوؤں، جب آنکھیں بند کرتا ہوں سعید بن جبیر کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، اگر کبھی آنکھ لگ بھی جاتی ہے خواب میں سعید بن جبیر ملتا ہے اور مجھے کہتا ہے حجاج بتا کس گناہ کے بدلے میں، کس جرم کے بدلے میں تو نے مجھے قتل کیا تھا، مجھے بتا۔ اور کبھی کبھی آنکھ لگتی ہے تو سعید بن جبیر میرے سامنے آتا ہے اور سعید بن جبیر میرے گریبان کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے بتا حجاج تو نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، اس لیے سعید بن جبیر کا چہرہ میرے سامنے آتا ہے، میری نیند حرام ہو چکی ہے۔ اسی طرح حجاج بن یوسف اس کے بعد زندہ نہیں رہ پایا تھا۔ اور ایک اور سینس میں سن لیجئے، کما تدین تدان، پیغمبر کی حدیث ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرنا پڑے گا۔ جرمن کا واقعہ ہے، ہمارے ایک دوست بتاتے ہیں انہوں نے کسی مستند کتاب کے اندر پڑھا تھا، کہتے ہیں جرمن کے اندر ایک بہت بڑا مسلمان بزنس مین تھا، وہ ساری زندگی بزنس کرتا رہا، تجارت کرتا رہا، دوسرے ملکوں میں سامان لے کے جاتا تھا، بیچتا تھا، واپس آتا تھا۔ ایک دفعہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے تجارت کو چھوڑتا ہے اور اپنے بیٹے کے سپرد میں کرتا ہے، بیٹے کو کہتا ہے بیٹا جاؤ فلاں ملک کے اندر تجارت کر کے آؤ۔ بیٹا جانے لگتا ہے، کہتے ہیں بیٹا سن لو سمجھ لو میری بات، دھیان سے پلے باندھ کے رکھنا۔ کہا کون سی بات ہے؟ کہا بیٹا تم دوسرے ملک میں تجارت کے لیے جا رہے ہو، تمہارے گھر میں تمہاری بہنیں موجود ہیں، اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنا۔ کہا با اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت تو میں یہاں ہوتا ہوں تو کرتا ہوں، دوسرے ملک میں جا کے تجارت کروں گا، بزنس میں مصروف ہو جاؤں گا، پھر میں اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت کیسے کر پاؤں گا؟ کہا بس بیٹا چلے جاؤ۔ بچہ چلا گیا، تھوڑا عرصہ گزرا، بچے سے رابطہ وغیرہ ہوتا رہا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، اس جرمن کے بڑے بزنس مین کے گھر کا ایک چوکیدار تھا، پوری زندگی کئی سال گزر چکے تھے، اس نے کبھی ان کی بچیوں کی طرف بری اور میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ یہ بڑا بزنس مین کہتا ہے کہ میں چھت پہ بیٹھا تھا، میری بیٹی نیچے جاتی ہے اور یہی سیکیورٹی گارڈ میری بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچتا ہے، میری بیٹی چھڑا کے چلی جاتی ہے۔ میں نے فوراً اپنے بیٹے کو فون کیا بیٹا واپس چلے آؤ۔ بیٹا واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ بیٹا اب آپ نے واپس نہیں جانا؟ کہتا ہے کاروبار تو اچھا تھا، واپس کیوں نہیں جانا؟ کہا اس لیے کہ جو تم نے وہاں پہ کیا ہے وہ تمہارے گھر کے اندر ہو چکا ہے۔ کہا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہا سمجھ لو یہ چوکیدار جو ہے
14-15 برس گزر چکے ہیں، اس نے کبھی ہماری گھر کی خواتین کو دیکھا بھی نہیں ہے اس قدر، اور کبھی جناب میلی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ ہم اس کی طرف دھیان بھی رکھتے تھے، ہم اپنی بھی جناب نیک نامی کا خیال رکھتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ تم وہاں پہ گئے، آج اس نے تیری جوان بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ کہا تم نے بھی تو ادھر کچھ کیا ہوگا نا؟ کہا اللہ کی قسم ابا میں نے وہاں پہ یہ کام کیا تھا، شیطان نے مجھے ورگلایا تھا۔ وہاں کے بازار میں ایک عورت خوبصورت لگی، میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، کھینچا، اس نے چھڑا لیا، چلی گئی۔ کہا پھر جب تو نے وہاں پہ یہ کام کیا تھا تیرے گھر میں بھی یہ ہو گیا تھا، اگر تو اس سے زیادہ کرتا تو تیرے گھر میں بھی اس سے زیادہ ہو جانا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں نوجوان؟ ہم تو ساری ساری رات بسر کریں لوگوں کی نوجوان بچیوں کے ساتھ موبائل پہ چیٹ کر کے، لوگوں کی نوجوان بیٹیوں کے ساتھ غلط اور حرام ریلیشن کو قائم کر کے، اور دوستیوں کے نام پہ اور فرینڈشپ کے نام پہ اور لو سٹوری کے نام پہ، محبت کے بہودہ نام پہ اور عاشقی اور مشوقی کے نام پہ ہم سمجھتے ہیں ہم تو دوسروں کی بچیوں کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھیں۔ نوجوان بچہ، اس کی غلط فہمی ہے، ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں، یہ سمجھتا ہے میں دوسروں کی بچیوں کے ساتھ تو تعلقات رکھوں، ان کی تصویریں منگاؤں، ان کو اپنی تصویریں بھیجوں، اور میرے گھر کے اندر جو بیٹی موجود ہے، میرے گھر کے اندر جو میری جوان بہن موجود ہے، اس کے اوپر کسی کی نظر نہیں ہوگی۔ کما تدین و تدان، میرے بھائی جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ ہو کے رہے گا۔ تمہاری نظر دوسروں کے گھروں میں جاؤ گی تو تمہارے گھر میں بھی کسی کی نظر آ کے رہے گی۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مومن وہ ہوتا ہے یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ آپ جو پسند کرتے ہیں، جو کر رہے ہیں، کیا اپنے دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پسند کرتے ہیں؟ علامہ دمیری نے حیات الحیوانات کتاب لکھی ہے، امام کا نام جو ہے عیسیٰ بن موسیٰ بن علی ابن دمیری ہے۔ کہتے ہیں وہاں پہ ایک ماشکی جو دودھ لوگوں کے گھر میں دیا کرتا تھا، وہ ایک گھر میں دودھ دے کے جایا کرتا تھا، روزانہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دودھ دے کے جاتا ہے، وہ عورت آگے سے دروازہ کھول کے دودھ پکڑ لیتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ خراب نہیں ہوا۔ ایک دن اس کا شوہر جو ہے باہر بازار گیا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے وہ دودھ دینے والا آیا، اس نے اس عورت کے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، اس عورت نے دروازے کو بند کر لیا، اندر روتی ہوئی بیٹھ کے دروازے کو بند کر کے شام کے قریب خامد گھر میں آتا ہے تو عورت سیدھا منہ نہیں کر رہی ہے۔ کہا منہ تو سیدھا کرو، بات تو بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہا بس خاموش ہو جاؤ۔ کہا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ کہا وہی ہوا ہے جو تم باہر کر کے آئے ہو۔ کہا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہا تجھے سمجھ آنی بھی نہیں، جو تم باہر بازاروں میں کرتے پھرتے ہو تیرے گھر کے اندر بھی ہو چکا ہے۔ وہ جو دودھ دینے والا تھا اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچا تھا، میں نے دروازے کو بند کر لیا، دودھ نہیں لیا، وہ واپس چلا گیا ہے۔ بتاؤ تو نے کسی کے ہاتھ کو پکڑا تھا؟ روتا ہوا کہتا ہے اللہ کی قسم ہاں میں نے کسی کے ہاتھ کو پکڑا ہے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے محتاط زندگیاں بسر کیجئے، اپنی عزت کی حفاظت چاہتے ہو دوسروں کے متعلق اپنی نگاہوں کے اندر حیا پیدا کیجئے۔ اگر دوسروں کی بچیوں کی عزت اور حفاظت آپ کریں گے، آپ کسی سے غلط ریلیشن نہیں رکھو گے، اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں اللہ تمہارے گھر کی عزتوں کی حفاظت فرما دے گا۔ پیغمبر کی بیوی ابو بکر کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، منافقوں نے بہتان لگا دیا، پورے مدینے کے اندر افواہیں پھیل گئی ہیں، لیکن کیا ہوا؟ ادھر پریشانی کی صورتحال بن چکی۔ نہ ابو بکر نے کبھی کسی کے اوپر تہمت لگائی، نہ کسی کو میلی نگاہوں سے دیکھا، اور میرے پیغمبر تو تھے ہی شریف کنواری باحیا، لڑکی سے زیادہ عظمت اور عزت اور حیا والے۔ جب خامد اس طرح کا ہو، باپ اس طرح کا ہو، گھر میں بہن بھائی اس طرح کے ہو، پھر عزتوں کی حفاظتیں آسمانوں کا رب کرتا ہے، اور صرف حفاظتیں نہیں کرتا بلکہ آسمان سے سورۃ نور کی کئی آیات کو بھی نازل کرتا ہے۔ اے بدبخت و منافقو، زبانوں کو لگام دو، بند کرو، میرا پیغمبر شریفوں کا امام ہے، میرا ابو بکر پیغمبر کا دوست ہے، ان کی نظروں اور آنکھوں میں حیا ہے۔ یہ تو جنگوں کے موقع پہ کافروں کی بچیاں آئیں تو ان کے سروں پہ دوپٹے دیں، اور بلال پوچھے اللہ کے نبی یہ تو کافروں کی بچیاں ہیں، اور میرا پیغمبر کہہ دے بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کافر کی کیوں نہ ہو۔
کما تدین و تدان کن کما شیت، دنیا کے اندر جو کرنا ہے کر لو، اللہ کہتا ہے میں بدلہ دے کے چھوڑتا ہوں، چاہے دنیا کے اندر اس کو پکڑ لو، چاہے قیامت کے دن اس کو پکڑ لو۔ ہاں اگر کوئی بچنا چاہتا ہے، جس کے اوپر ظلم زیادتی کی ہے، جو کس طرح کا کام ہوا ہے، اس بندے سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، آئندہ ظلم نہ کرنے کا عزم اور جذبہ دل کے اندر رکھے، انشاءاللہ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اللہ ہم کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر